السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں مل کر ہم اور آپ درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج میری تقریر کا عنوان جو ہے سیرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یوم وصال کا دن 2 شعبان المعظم ہے، جو کہ پچھلا جمعرات گزر گیا، اور جمعرات کی رات میں جمعہ کی شب بھی منائی گئی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن بھی منایا گیا، اور ولادت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن بھی کل بعد نماز مغرب منایا گیا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھیں گے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن بھی ہے 3 شعبان المعظم، اور 2 شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ایسے بہت سے موضوعات ابھی رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے 1-1.5-2 سال میں انشاءاللہ عز و جل ان موضوعات کو لیا جائے۔ جس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، تو پچھلے شعبان کے مہینے میں شعبان کے مہینے کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ موضوعات ایسے بہت سے موضوعات ہیں، قرآن کی عظمت بیان کیا گیا تھا، یا پھر رمضان کی تیاری کس طرح کریں، رمضان کی عظمت وہ فضیلت، یہ پچھلے سال موضوعات لیے گئے تھے۔ ایسے بہت سے موضوعات رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح موقع ملتا ہے اور دستور کے حساب سے ان موضوعات کو لینے کی کوشش کی جائے گی۔ 2 شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن ہے، تو انہی کی مناسبت سے آج یہ تقریر اور عنوان یہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 22واں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ آیت کا ترجمہ ہے، وہ جو اللہ کا پیام پہنچاتے ہیں، اللہ کا پیغام، اللہ کا پیام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ وَيَخْشَوْنَهُ، اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَهُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا، اللہ کے ڈر کے سوا، اللہ کے خوف کے سوا کسی کا ڈر نہیں رکھتے۔ تو اللہ ان لوگوں کے متعلق آگے فرماتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ بس ہے حساب لینے والا، اور اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ بس ہے حساب لینے والا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے جو چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، اللہ کا پیام پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا پیام، جو بھی نیک ہیں، دیندار ہیں، علم والے ہیں،
وہ کوئی بھی ہوں، صحابہ کرام ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہو، تابعین کی ذات ہو، تبع تابعین کی ذات ہو، اہل بیت اطہار ہو، اولیاء اعظام ہو، بزرگان دین ہو، اس آیت سے مراد ہر ایک کو لیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈر رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ ان کی کیا ہیں؟ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے، دوسرا اللہ کا ڈر، خوف اپنے دل میں رکھنے والے۔ جب اللہ کا خوف ان کے دل میں آ گیا تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور بس اللہ بس ہے حساب لینے والا ان کے لیے۔ تو یہ ان کی نشانیاں بزرگان دین، علماء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کی نشانیاں یہ بیان کی گئی ہیں۔ تو میرا آج کا جو موضوع ہے سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ گزرا اور کچھ صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کا زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا ہے، اور بعض کتابوں میں یہ آیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 سے 26 صحابہ کرام موجود تھے۔ 22 سے 26 صحابہ کرام، اور 8 صحابہ کرام سے آپ نے درس حاصل کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے درس حاصل 8 صحابہ کرام ان لوگوں سے سیکھا ہے جن لوگوں نے رسول سے سیکھا تھا۔ سبحان اللہ، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ دیکھیں کہ 80 ہجری میں ان کی پیدائش کوفہ میں ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کوفہ میں ہوئی، اور کوفہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافت بنایا تھا۔ مدینہ منورہ سے ٹرانسفر کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نعمان ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ہم امام اعظم کہتے ہیں یا پھر ابو حنیفہ کہتے ہیں، تو یہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام کیا ہے؟ نعمان ہے۔ اور ان کے ابا کا نام ثابت ہے، نعمان بن ثابت، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم کی نعمان بن ثابت کی کنیت ابو حنیفہ، اور ان کا لقب کیا ہے؟ امام اعظم۔ 4 امام ہیں، 4 اماموں میں سے سب سے بڑے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور زمانے میں 22 سے 26 صحابہ کرام موجود تھے۔ 8 صحابہ کرام سے ملاقات ثابت ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، اور جو صحابی سے ملاقات کرتا ہے، جو صحابی سے ملتا ہے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 یا پھر 4 زمانے بیان کیے ہیں کہ 4 زمانے بہتر ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 یا پھر 3 زمانے کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا زمانہ میرا، دور رسالت کا، دور نبوت کا میرا زمانہ، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اور میرے بعد جو دوسرا زمانہ ہے وہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، صحابہ کرام کا۔ اور جو تیسرا زمانہ ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، صحابہ کرام کو اپنا استاد بنایا، اپنا رہنما بنایا، ان سے درس حاصل کیا، ان سے علم سیکھا، وہ ہے تابعین کا تیسرا زمانہ۔ اور ان کے بعد کا زمانہ تبع تابعین۔ تبع تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا، تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ تعریف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو بہترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کا، صحابہ کے بعد تابعین کا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کہلاتے ہیں، تابعی امام اعظم۔ اگر کسی ایک صحابی سے بھی اگر ملاقات ہو گئی تو وہ بندہ تابعی ہو جاتا ہے، وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ تابعی۔ تو آپ نے ایک نہیں بلکہ 26 یا پھر 22 صحابہ کرام ان کے زمانے میں موجود تھے، اور 8 صحابہ کرام سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ان میں سے چند
उलमाए कराम साहबाए कराम के नाम बयान करते हैं। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं वो कि सबसे पहले ये सैयदना इमाम अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु, चौथे सहाबी हज़रत मक़अल बिन यसार रदियल्लाहु ताला अन्हु, पाँचवें सहाबी वासिला बिन अल अस्क़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये 5 से 4 सहाबाए कराम का जिक्र फरमाते हैं जिन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने इनसे मुलाकात की और हदीस रिवायतें जो की है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, उनसे सहाबाए कराम हैं हज़रत अनस, हज़रत जाबिर और हज़रत वाइला रदियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन। इन मुक़द्दस बड़े सहाबाए कराम से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीसें रिवायत की हैं और इसमें सबसे बड़े जो सहाबी हैं हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो बचपन ही से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में रहे और रिवायतों में आता है कि हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल गुजारे हैं। सुभान अल्लाह, 10 साल एक बच्चे की तरह उनको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पाला है। तो हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, जाबिर बिन रदियल्लाहु ताला अन्हु और वाइला रदियल्लाहु ताला अन्हु, इन सहाबाए कराम से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने हदीसें रिवायत की है। तो इतना बड़ा मकाम व मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का है कि आपने सहाबाए कराम का ज़माना पाया। रिवायतों में आया है कि आपके दादा जान, किनके, हज़रत नुअमान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु के दादा जान का नाम नुअमान भी आया है, उनके दादा का नाम, इमाम आज़म के दादा का नाम नुअमान भी आया है और दूसरा नाम ज़ूती आया है, ज़ूती। और होता है ना कि अगर हमारे दादा परदादा नानी पड़नानी अगर हमारे इंतकाल कर गए हैं तो हम अपने बच्चों के नाम अपने दादा परदादा के नाम पर रखते हैं। तो उनके दादा का नाम नुअमान भी आया है, ज़ूती भी आया है। तो उनके दादा जान हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु जब कूफा में दौरे खिलाफत जब कर रहे थे तो उनके दादा हज़रत ज़ूती या फिर नुअमान रदियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में गए और उनकी खिदमत किया करते थे। हर बार उनको कुछ खाने वगैरह की चीज़ें वगैरह पेश किया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि उन्होंने एक अपने बच्चे को लिया और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में पहुँचे और कहा कि सरकार ये मेरा बच्चा है, आप इसके लिए दुआ फरमाएं और ये पैदा होने के बाद मैं आपकी बारगाह में सबसे पहले लेकर आया हूँ। अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में वो लेकर गए और कहते हैं कि मैं आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ, सबसे पहले उसे कुछ भी अगर तबरुक मिले, दुआ मिले तो वो आपकी बारगाह से मिले। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बच्चे के लिए दुआ की और उस बच्चे से आने वाली नस्ल के लिए दुआ की। और वो कौन थे? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद जिनका नाम साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वालिद साबित इमाम आज़म के वालिद। और उनसे एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ हज़रत साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु की जब शादी हुई उनसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जिनका नाम नुअमान आया है, वो ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिनको आज पूरी दुनिया इमाम आज़म के नाम से याद करती है और उनको फॉलो करती है। तो इतनी बड़ी बरकत किसके बारगाह से मिली? सैयदना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से मिली। उनके खुद के पोते इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पोते ये कहा करते थे कि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदे मोहतरम को दुआ की है, दुआ फरमाई है। उसी दुआ की बरकत से आज मेरे दादा जान का नाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का नाम इतना बड़ा है। तो देखें कि इस हस्ती के पीछे, इस ज़ात के पीछे किस ज़ात की दुआ, किस ज़ात की बरकत आप है ये देख सकते हैं कि वो हैं सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला, ये तो आज पूरा मौजू एक जुमा में नहीं होगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसको आने वाले जुमा में भी लिया जाएगा सीरत इमाम आज़म के मौजू पर कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला। दुनिया में 4 मसलक हैं, एक हनफी, दूसरा शाफ़ई, तीसरा मालिकी और चौथा है हम्बली। हनफी उसको कहते हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो लक़ब मिला है, नाम था नुअमान, ये हम हनफी मसलक को हम फॉलो करने वाले, हम हनफी कहलाते। और दूसरे हैं इमाम शाफ़ई, वो शाफ़ई मसलक को फॉलो करते हैं, वो शाफ़ई कहलाते हैं। उनके नमाज का तौर तरीक़ा, उनके कुछ मसले मसाइल अलग हैं।
اور تیسرے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، ان کو فالو کرنے والے لوگ مالکی کہلاتے ہیں، اور چوتھے ہیں امام احمد بن حنبل، اور ان کو فالو کرنے والے حنبلی کہلاتے ہیں، اور حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، حنبلی تھے آپ۔ تو بتانے کا یہاں پر یہ 4 مسلک پوری دنیا میں لوگ آج ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے مسئلے مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ ایک چیز ہے میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ قرآن اور حدیث کو، کچھ قرآن کی آیتیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں یا پھر کچھ ایسی حدیثیں ہیں یا پھر قرآن کی آیتیں ہیں، ہم ڈائریکٹلی اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یاد رکھیں، ڈائریکٹلی ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ وکیل کی کتابیں، اگر کوئی انسان وکیل بنتا ہے تو وکیل کی پوری کتابیں تیار ہیں۔ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جا کر پورے وکیل کی کتابیں بغیر استاد کے میں پڑھوں گا اور وکیل بن جاؤں گا۔ ایسے ہوتا تو کوئی بھی جو دل میں تمنا رکھتا ہے وہ وکیل بن جاتا۔ ڈاکٹر کی کتابیں بھی موجود ہے، ڈاکٹر مطلب کس طرح بنا جائے، لیکن بغیر کسی استاد کے، کسی ماہر کے، ان کتابوں سے ہم اس طرح نہیں سیکھ سکتے جس طرح ایک استاد سے سیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ جو بھی دنیا کو کوئی بھی شعبہ ہو، اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اگر رکھنی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیثوں کا صحیح علم رکھنا ہے، تو کسی نہ کسی کو ہمیں استاد بنانا ہوگا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، غیر مقلد اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے کسی کی تقلید کی تھی، کیا کسی کو انہوں نے مسلک بنایا تھا کیا؟ صحابہ کرام کی ذات اور ہے، یاد رکھیں۔ صحابہ کرام کی ذات یہ تھی کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا، میں ایسے بہت سے مسئلے مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا تو میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے وہ مسئلے مسائل حل کیے۔ تو انہیں کوئی بھی مسئلے مسائل پیش آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جلوہ افروز تھی، اس وقت رونما تھی، ظاہری حیات تھے۔ وہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے اس حکم پر عمل کرتے۔ تو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحابہ کرام سیکھتے رہتے، لیکن جب ظاہری پردہ فرما گئے اور بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس دنیا سے چلے گئے تو امت کو ایک ایسا مسئلہ درپیش آیا کہ بہت سے چیزوں میں ایسے مسئلے مسائل ہیں، حدیثوں میں الگ الگ حدیثیں ہیں، قرآن کے آیتوں میں بھی متضاد وغیرہ دکھائی دیتا ہے، تو تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو امام اعظم ہوں یا پھر امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں یا پھر امام حنبل ہوں، انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی حدیثوں کو اور قرآن کی آیتوں کو اور مسئلے مسائل کو جمع کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے خلاف انہوں نے کبھی کام نہیں کیا۔ انشاءاللہ یہ بھی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے آنے والے جمعہ میں پیش کروں گا۔ تو انہوں نے جو کچھ بھی بیان کیا، اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا اسی کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے دوسرے لوگوں تک مسئلے مسائل کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اور کوئی بھی انسان آج میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں، ان 4 اماموں کو چھوڑ کر، آپ چاروں اماموں سے اگر چھوڑ دے اور خود قرآن سے یا پھر حدیث سے مسئلے مسائل نکالنے کے لیے اگر بیٹھیں گے تو آپ مسئلے مسائل نکال نہیں سکتے، یاد رکھیں، مسئلے مسائل نکال نہیں سکتے۔ وہ کام چاروں اماموں نے کیا ہے، چاروں امام برحق ہے۔ اگر کوئی حنفی مسلک کو فالو کرنا چاہتا ہے وہ بھی راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، اگر کوئی شافعی، حنبلی، مالکی مسلک کو اگر کوئی فالو کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی راستہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جاتا ہے، کیونکہ چاروں اماموں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے مسائل بیان کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح مسلم جلد نمبر 4 میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر علم سریا پر ہوا تو فارس کے رہنے والوں میں سے ایک شخص اسے حاصل کر لے گا۔ اگر علم سریا کے مقام تک بھی پہنچ جائے، اوپر چلے جائے۔ اور دوسرے حدیث میں بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت سلمان فارسی وہاں پر موجود تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس میں سے کچھ لوگ یا پھر ایک شخص اگر علم اگر سریا پر بھی ہوگا تو وہ اسے حاصل کر لے گا اور لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث
یا پھر یہ جو فارس کے لوگوں میں سے جو بیان کر رہے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ جو فارس سے آئے تھے، بلال حبشہ سے آئے تھے، تو انہوں نے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس سے مراد حضرت سلمان فارسی ہیں، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ آنے والے وقت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فارس سے تعلق رکھتے ہوں گے، فارسی ہوں گے، اگر علم اگر دین ثریا کے مقام، ثریا یعنی ایک ستارہ ہے جو بہت آسمان میں اونچے مقام پر رہتا ہے، اگر علم اتنے دور بھی چلے جائے تو اتنے دور سے اس کو نیچے لا کر، اس سے مراد ایک تشبیہ دے کر بیان کیا گیا ہے، اگر علم اتنے دور چلے جائے، دین اتنے دور چلے جائے تو وہاں سے اس کو لا کر لوگوں تک پہنچانے کا کام فارس کے کچھ لوگ یا پھر ایک شخص کرے گا۔ اس سے مراد وہ کون تھے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ فارس خاندان سے، فارس کے بادشاہ کے خاندان سے وہ تعلق رکھتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی یہ بیان کیا گیا۔ تورات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بیان کیا گیا ہے تورات میں کہ امت میں ایک نور ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ سبحان اللہ، تورات کتاب میں بھی جو آسمانی کتاب ہے اس میں بھی ذکر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ پیش کرنے والے کون ہیں؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے، تو اس سے مراد کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو دیکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کہاں پر لکھا ہے کہ کسی امام کی پیروی کی جائے، کسی امام کی پیروی کی جائے، تو یہ چیز میں یا پھر آپ یہ بیان نہیں کر رہے، بلکہ صحیح مسلم اور بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی غیب کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آنے والے وقت میں فارس کے لوگوں میں سے ایک انسان ہوگا یا پھر کچھ لوگ ہوں گے جو علم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد امام اعظم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے، خبر دی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس حدیث پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہے، کیا آپ اس چیز کو نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی یہ بھی بیان کی ہیں، قیامت کب آئے گی یہ بھی نشانیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، کیا اس پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ تو یہ حدیث میں جس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے، بزرگان دین نے جس ہستی کو مخاطب کر کر یہ فرمایا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء کتاب میں دو بزرگوں نے واقعے بیان کیے ہیں۔ ایک بزرگ کا نام حضرت شیخ بو علی بن عثمان جلالی رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری روایت جو کرنے والے ہیں، واقعہ بیان کرنے والے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری، جو پاکستان میں جن کا مزار مبارک ہے، یہ بیان کرتے دو واقعہ کہ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انوار کے پاس سرانے پاس آرام کر رہے تھے، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ضعیف العمر شخص، ایک بوڑھے شخص کو اپنی گود میں یا پھر سہارا دے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ میں لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ کشف المحجوب صفحہ نمبر 93 اور تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 127 کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ دونوں بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ان کے قدم مبارک چوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو بزرگ شخصیت کو آپ جو سہارا دے رہے ہیں، آپ جو گود میں ان کو لیا ہے، شفقت ان کو فرما رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے امام، امت کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا۔ اس کو بیان کرنے والے داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرنے والے شیخ بو علی بن عثمان جلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، پرہیزگاری دیکھیں کہ وہ بہت مالدار تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بہت ہی رئیس تھے اور لوگوں کو قرض دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جنازہ تیار تھا، کچھ لوگ آنے والے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے رکے تھے، دھوپ میں رکے تھے۔
تو کسی نے کہا کہ یہ جو مکان جو دکھ رہا ہے اس کا سایہ کچھ گرا ہے، تو چلیے امام، تو اس گھر کے سائے میں آپ کچھ دیر ٹھہرے رہیں، جب لوگ آ جائیں گے تب آپ جنازی کی نماز پڑھا دیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا یہ کس کا گھر ہے، تو پتہ چلا کہ اس انسان نے، اس گھر کے انسان نے آپ سے قرض لیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے منع کر دیا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ اس گھر کا سایہ کیوں نہیں لے رہے ہیں، یعنی گھر کے سائے میں دھوپ زیادہ رہتی ہے تو ہم کسی سائے دار چیز میں ہم رکتے ہیں، اس سے کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس شخص کو قرض دیا ہے اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جس شخص کو میں قرض دوں اس سے کسی بھی طرح کا فائدہ حاصل کروں، آگے چل کر لوگ یہ نہ کہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس شخص کے گھر کے سائے سے فائدہ حاصل کیا۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہم کسی انسان کو اگر قرض دیتے ہیں اور اس قرض پر اگر ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں تو وہ فائدہ حاصل کرنا سود ہوا، بیاج ہوا۔ بیاج کا اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور آپ کا تقوی و پرہیزگاری دیکھے، طہارت دیکھے امام اعظم ابو حنیفہ کی، اس شخص کے گھر کے سائے میں آپ نہیں گئے۔ ایک شخص آیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ میری بکری چوری کو گئی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنی سال ہوتی ہے؟ تو بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ زیادہ سے زیادہ 8 سال۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے 8 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، اس وجہ سے کہ کہیں وہ چوری کی ہوئی بکری کا گوشت میرے سامنے نہ آ جائے۔ اور آج ہم اور آپ دیکھیں کہ جن کا نام لینے والے ہیں، حنفی مسلک سے ہم تعلق رکھنے والے ہیں، حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے، لوگوں کو قرض دیتے ہیں تو اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار نہیں ہے، یاد رکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو یہ بتاتی ہے کہ اے لوگوں، کسی کو قرض دو تو اس میں سہولت دو، اگر تم معاف کر سکتے ہو تو معاف کرو، اور اگر کوئی چوری کا مال تمہیں بیچتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو چوری کا مال بیچ رہا ہے اور وہ لینے والا انسان جانتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس چوری میں وہ برابر کا حصے دار ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث ہے۔ چوری کا مال جو لیتے ہیں، جو بیچتے ہیں، اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی و پرہیزگاری دیکھیں۔ کچھ واقعات رہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، میں آنے والے جمعہ میں اس کو بیان کروں گا۔ روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303 کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ کچھ لوگوں میں اختلاف چلا، کچھ لوگوں میں فسادات پیدا ہوئے، اور لوگوں نے یہ کہا کہ امام اعظم نے کہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے، نعمان بن ثابت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے۔ آج جو ان کو مانتے نہیں، جو غیر مقلد لوگ ہیں، وہ امام کے پیچھے بھی قرات کرتے ہیں، اور امام کے پیچھے قرات سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، حالانکہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے، امام کی قرات مقتدیوں کی قرات۔ تو کچھ لوگ ان کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، یہ آپ فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھیں کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ نیکیوں کو ترسیں گے، اور جو لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام قرات کر رہا ہے تو وہ امام قرات کرنے کا ثواب امام کو ملے گا، مقتدیوں کو کیا ملے گا؟ انہوں نے ایک دلیل پیش کی کہ مقتدیوں کو اس کا ثواب، نماز میں قرات کرنے کا ثواب مقتدیوں کو تو نہیں ملے گا، امام کو ملے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہجوم کو دیکھا اور کہا کہ تم تو بہت سے لوگ دکھائی دیتے ہو، سب لوگ بات کر رہے ہو، میں کس سے بات کروں؟ تو تم میں سے کوئی ایک، سب کی طرف سے ایک انسان آ جائے اور وہ مجھ سے بات کرے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری طرف سے ایک فلاں شخص بات کرے گا۔ تو امام اعظم نے کہا کہ اگر یہ انسان بات کرنے لگے تو پیچھے کے لوگ بھی بات کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نے اس کو اپنا بڑا بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے، تو اس کی بات ہی ہماری بات ہے، یہ جو کہے گا
تو ہمارا بھی وہی کہنا ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ میں مقابلہ تم سے جیت گیا، تم نے ابھی اقرار کیا ہے کہ اس کا کہنا تمہارا کہنا ہے، اس کی بات تمہاری بات ہے، تم نے اس کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ جب اس نے کہا تو گویا تم نے کہا۔ اسی طرح جب قرات کرتا ہے، جس طرح امام کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح مقتدیوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال عقل۔ امام مالک کہتے ہیں، امام مالک کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز کو ثابت کرنے پر آ جائے نا، تو اگر پتھر بھی ہے تو اپنی دلیلوں سے اس کو سونا ثابت کر دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا اتنا بڑا علم اور اتنا بڑا ان کا فقہی انداز ان کا تھا کہ وہ ایک حجام کے یہاں پر بیٹھے تھے بال نکالنے کے لیے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ سر کے بال پکے ہوئے تھے، تو امام اعظم نے کہا کہ ایک جو پکے ہوئے بال ہیں وہ نکال دو۔ تو وہ جو نائی تھا بال کاٹنے والا، وہ سست انسان تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ کو اس نے یہ کہا بچنے کے لیے کہ میں نے سنا ہے، بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ جو سفید بالوں کو جو نکالتا ہے، سفید بال اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ سفید بالوں کو نہ نکالا جائے، سفید بالوں کو جو نکالتا ہے تو وہ سفید بال اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ایسا ہے تو پھر کالے بال نکالو، ایسا ہے تو کالے بال اگر نکالیں تو کالے بال بڑھ جائیں گے۔ تو ان کی عقل مندی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1350 1400 سال پہلے کی وہ شخصیت ہے، 200 400 500 سال پہلے کی نہیں۔ صحابہ کرام کا انہوں نے زمانہ پایا ہے اور انہوں نے ان سے سیکھا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، یعنی صحابہ کرام سے انہوں نے سیکھا ہے۔ تو ایسی بہت سے واقعات ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس کو آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور جو غیر مقلد ہیں، اہل حدیث ہیں، جو کسی مسلک کی پیروی کو منع فرماتے ہیں، کسی امام کی اقتداء کو، کسی امام کی پیروی کرنے کو منع فرماتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ الزام ہے امام اعظم ابو حنیفہ پر کہ وہ اپنے دل کے حساب سے یا پھر اپنے قیاس سے، یعنی اپنی سوچ سے انہوں نے فتوے دیے ہیں، اور کچھ فتوے ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو کلیئر کیا ہے، اور کلیئر کس کے سامنے کیا ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ وہ بھی انشاءاللہ عز و جل میں آنے والے جمعہ میں یہ واقعے کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو لگنے والے الزامات ہیں اور ان سے جو لوگ بغض حسد وغیرہ رکھتے ہیں، وہ بھی چیز میں انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور قیاس سے یعنی سوچ سے، اپنی سوچ سے اگر کوئی فیصلہ لینا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ بھی چیزیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آنے والے جمعہ میں جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کو فالو کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو غیر مقلد لوگ ہیں، اہل حدیث لوگ ہیں، جو فتنہ فسادات جو پھیلاتے ہیں اور بدظنی جو پھیلاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، ایسے لوگوں سے دوری بنائے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلک کی پیروی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔